اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج چونکہ 6 محرم الحرام کا دن ہے تو میں نے پوری کوشش کی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی توجیہات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بحق محمد و آل محمد، جس محمد نے مجھے یہ زبان دی، اس محمد کا صدقہ اس زبان سے میں کوئی بولنے کے قابل ہوا، جس محمد اور جس محمد کی اولاد کا صدقہ مجھے کوئی لکھنے کی اللہ نے صلاحیت دی، جس محمد اور محمد کی اولاد کا صدقہ، جس حسین مظلوم کی مظلومیت کا صدقہ میں اس قابل ہوا کہ میں اپنے کچھ گزارشات کسی تک پہنچا سکوں۔ ورنہ یہ بات نہیں ہے۔ بہت لوگوں نے مجھے کہا، جی بہت لوگ مجھے کہتے ہیں یہ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ مذہبی جماعتیں ہیں، یہ دم چھلے ہیں، یہ وہ دم چھلے ہیں، آپ کسی ایک کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں مربوط نہیں کرتے؟ تو میرا جواب ہمیشہ ایک ہوتا ہے کہ میں کسی ایک کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لوں گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں حسینی نہیں رہوں گا، کیونکہ حسین کا کوئی بھی نہ تو اس کا کوئی مسلک ہے، نہ حسینیت کا کوئی مذہب ہے، نہ حسینیت کا کوئی فرقہ ہے، نہ حسینیت کسی علاقے کی جغرافیے کی، لسان کی، یا کسی جغرافیکل باؤنڈریز کی محتاج ہے۔ حسینیت لامحدود ہے، جیسے جیسے میرا اللہ، میرا رب العالمین لامحدود ہے۔ میں صرف یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں جہاں میرا اللہ رب ہے وہاں میں نہیں کہہ رہا، یا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یا کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، یا کسی مفتی کا کوئی دم چھلا نہیں کہہ رہا۔ یہ مالک اپنی لافانی کتاب، اپنی عرفانی کتاب، اپنی لامحدود اختیارات والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انبیاء میں خود فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں سے اگر اس چیز کو منضبط کیا جائے، جو چیز محمد کے اوپر منضبط ہوتی ہے وہی چیز آل محمد پر بھی منضبط ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت قرآن پاک کی سورہ احزاب میں جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، ہم نے تم سے رجس و ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب پاک صاف کر دیا، اور اتنا پاک صاف کیا جیسا پاک صاف ہونے کا حق ہے۔ یہاں بھی میں اپنے بعض جو ہے نا، اپنا بعض میرے جو سننے والے ہیں، جو محب ہیں، جو محب اہل بیت ہیں، جن میں اہل بیت کی محبت کی کوئی ایک رمق موجود ہے، میں یہ نہیں کہتا کسی میں کوئی 100 ڈگری کے اوپر ہے یا کوئی بلو دا لائن آف باٹم ہے، 0 سے نیچے، نہ میں پیمانہ گر ہوں، نہ مجھے پیمانہ کرنے کا انداز آتا ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں کائنات ہے، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں میرا مالک، میرا خالق، میرا رب، وہ پالنہار جو صرف انسانوں کو نہیں، انسانوں کو، نباتات کو، پرند کو، چرند کو، سب کو پیدا کرنے والا ہے، جہاں جہاں اس مالک کی خلق ہونے کی طاقت ہے، جہاں وہ مالک اس خلق کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ خلق کرنے کا اختیار کہاں کہاں رکھتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ تو جہاں جہاں اس کے اختیارات ہیں وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کی رحمت بھی موجود ہے، اور جہاں جہاں محمد مصطفیٰ کی رحمت موجود ہے وہاں اسی سورہ احزاب کی اسی آیت تطہیر کے صدقے، اور پھر جب ہم بیک پر جاتے ہیں تو 22ویں سپارے میں جب اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہاں صرف محمد کی ذات پر درود نہیں ہے، محمد پر بھی درود بھیجتا ہے اور آل محمد پر بھی درود بھیجتا ہے۔ اب جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوں تو وہ اپنی نمازوں میں سے آل محمد پر درود پڑھنا چھوڑ دے، اگر اس کی نماز قبول ہوتی ہے تو وہ 1 خرب دفعہ نہ پڑھے۔ وی ڈونٹ کیئر کیا؟ اللہ بھی اس کی کیئر نہیں کرے گا، یا اللہ کیئر کرے یا نہ کرے، وہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتا رہے، لیکن وہ مالک کے حکم کا انکاری ہوگا۔ اور مالک کے حکم کا انکاری کیسے ہے؟
مالک نے جب کہا سورہ بقرہ میں، کیا کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے وہ کیا تھا، آدم کو سجدہ نہیں تھا، آدم کے بت کو سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ اللہ کے امر کو تھا. تو جس نے وہاں انکار کرنے کی کوشش کی یا انکار کرنے کی جرت کی تو وہ لاعین ہو گیا. اور وہ لاعین کون ہوا؟ وہ شیطان مردود جو در حقیقت جن تھا، وہ تو فرشتہ تھا نہیں، وہ معصوم الخطا تھا نہیں. اس کو تو ان مولویوں نے شاید کیا پتا، کسی نے کہا وہ معلم الملائکہ تھا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا وہ صرف اور صرف اللہ نے اسی مخلوق کو سمجھانے کے لیے کریٹ کیا تھا کہ جو بندہ میرے خلق کردہ بندوں کی، میرے علیین کی مقام معرفت کو نہیں پہچان سکے گا، وہ کیا ہوگا؟ رندہ درگاہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ رجیم کے لیول پر چلا جائے گا، اس پر تا قیامت لعنت برستی رہے گی. تو بات کرتے ہیں آج اس شخصیت کی بات جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ کی صحیح حدیث ہے. دیکھیں یہاں بھی میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا. پہلے چونکہ میں تھوڑا بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں حدیث کا بھی طالب علم ہوں، میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ میں حدیث کی کیڈر کے اوپر اس کو پرکھنے کی کوشش کروں، ورنہ میری تو اوقات کچھ نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ حدیث کے مدارج ہیں درجے، تو حدیث کا سب سے جو اوپر والا درجہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح حدیث. صحیح کے بعد جو حدیث کا نمبر آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ حسن حدیث. حسن کے بعد جو حدیث کا درجہ آتا ہے وہ کون سا درجہ آتا ہے؟ صحیح کے بعد حسن کے بعد ہم کہتے ہیں یہ متواتر حدیث ہے، ہم کہتے ہیں یہ مشہور حدیث ہے، ہم کہتے ہیں یہ عزیز حدیث ہے. پھر آتے ہیں باتیں کس کی؟ بعض حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں اور بعض حدیثیں غریب ہوتی ہیں. اب یہ دو حدیثیں بھی حدیث کون سی زمرے میں آتی ہیں؟ جہاں راویوں کی میموری کے اوپر شک ہو، جہاں راویوں کے درمیان جو چین بنتی ہے وہ چین ٹوٹ رہی ہو. تو ایک تو اس کے بعد جس کو حدیث تو میں مانتی لگ رہا حدیث کے درجوں میں وہ بھی آتی ہے فیبریکیٹڈ، جو خود گڑی گئی ہو حدیث ہوتی ہے. تو جس حدیث کی میں ابھی بات کروں گا، یہ ہر مکتبہ فکر، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، جو بھی ہو، اس کے نزدیک وہ صحیح حدیث اور متواتر حدیث کا درجہ رکھتی ہے، چونکہ اس کے راوی 3 سے زیادہ ہیں. اور اس کے راوی کیا ہیں؟ ایک تو راویوں کی تعداد جو 3 سے زیادہ ہے، اور پھر تب وہ متواتر ہے. اور پھر وہ صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے میموری میں جو اس کے راوی ہیں وہ میموری میں بھی قوی ہیں، اور اس کے بعد ان کی میموری بھی سٹرانگ ہے، اور درمیان میں چین بھی نہیں ٹوٹ رہی. تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب یہاں سے چھوٹی سی جو میں بات کر کے اپنی بات کو آگے لے کر جاؤں گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ لیٹ سپوز دیٹ ہم کہیں جی کہ کسی بچے کو کہیں، اس کو منسوب کریں کہ تم جو اپنے باپ سے ہو. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، عقل بھی مانتی ہے، غیرت کے تقاضے بھی مانتے ہیں، شریعت بھی مانتی ہے، طریقت بھی مانتی ہے. لیکن کوئی اگر یہ کہ اس کے باپ کو کہ تم اپنے بیٹے سے ہو، تو وہ لوگ کہیں گے تم نے تو کیا بکواس کر دی ہے، یہ کیا مطلب بات ہے؟ یہ نہ طریقت کے اوپر آتی ہے، نہ شریعت کے اوپر آتی ہے، نہ کسی چیز کی غمازی کرتی ہے کہ تم کیسے بچہ اپنے باپ سے ہو سکتا ہے. تو اس کی بات کیا ہوتی ہے؟ تو میرے محمد، وہ محمد کوئی عام محمد نہیں تھا، وہ محمد جو انبیاء کا سردار تھا، وہ محمد جو رسولوں کا سردار تھا. اب یہاں سے میں تھوڑی سی بات تو ہوگی اس سے علیحدہ ہو کر، لیکن میں جوڑوں گا اس کے آپ اس کے ساتھ لا کر. اب کیا کم و بیش 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، ان نبیوں کے آگے درجے ہیں. اب نبیوں کے بعد صرف 313 ایسے ہیں جو رسول ہیں، جو میسنجر آف دا اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ رسول آگے، جس طرح ہم کہتے ہیں رسول اللہ محمد مصطفیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، 26 کے نام قرآن میں، لیکن کم و بیش وہ 313 ہیں. 313 کے بعد 5 ایسے آتے ہیں نفوس قدسی، جن کو ہم کہتے ہیں جو اول العزم ہیں، مطلب جو صاحب امر ہیں، جو صاحب شریعت ہیں، جو زمانے کے باپ ہیں. وہ 5 ہیں جن کے اوپر شریعت نافذ ہوئی. ان میں کیا ترتیب سے جائیں؟ نوح علیہ السلام، نوح کے بعد ابراہیم، ابراہیم کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد عیسیٰ، عیسیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس سے اوپر جاتے ہیں، اس سے اوپر کا درجہ کیا؟ امام کا. اس سے اوپر کا درجہ امام. اب امام میں جو امام الانبیاء ہیں، جو امام نبیوں کے جو امام ہیں، جو ان 5 سے اوپر کا درجہ ہے، وہ 2 ہیں جن کو اللہ نے امام کا درجہ دیا. ایک جناب ابراہیم علیہ السلام جو
تین بڑے اعلامی دینوں کے، تین بڑے اعلامی دین کون کون سے؟ موسوی شریعت، عیسوی شریعت اور محمدی شریعت، تینوں کے وہ امام ہیں، اور ہم درود ابراہیمی پڑھ کر اس کے اقرار بھی کرتے ہیں، اور صرف اگر ہم نہ بھی کریں تو عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کریں تو نہ ابراہیم علیہ السلام کو فرق پڑے گا اور نہ کسی اور کو فرق پڑے گا۔ اور دوسرے کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جس کا کیڈر سب سے اونچا ہے وہ کون ہے؟ امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، وہ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر میں مسکین کیا میری نسلیں، میری ہزاروں نسلیں قربان ہوں، وہ محمد جو امام الانبیاء ہے، وہ محمد جس کے بارے میں سورہ نجم کہتی ہے۔ کیا کہ سورہ نجم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا وما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ نبی کچھ بولتا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ بولتا ہے وہ کہ اللہ کی وحی ہے۔ اب اس لیے کہتے ہیں دو قرآن ہیں، جب تک ہم کسی ایک قرآن کو دیکھ کر، اس کے بارے میں ایک مشہور و معروف مصنف ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام اتر گیا ہے، انہوں نے ایک کتاب بڑی مشہور لکھی ہوئی ہے، دو قرآن، ٹھیک ہے نا۔ اب دو قرآن کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ دو قرآن، میں کوئی دو کتابوں کی بات کروں، دو قرآن کے ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ قرآن، ان دونوں کو جب تک ہم علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے نا تو ہمیں کسی ایک کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر وہی والی بات ہے، پھر اللہ قرآن میں خود ببانگ دول اس بات کا اعلان عام کرتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر کثیر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کر کثیر لوگ گمراہ ہوئے، کثیر لوگ ہدایت پائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن صامت کے اوپر تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ناطق کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ اب قرآن ناطق کون ہے؟ محمد آل محمد قرآن ناطق ہے۔ جب تک محمد اور آل محمد کے بغیر قرآن کو پڑھو گے، قرآن کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو کیا پتہ قرآن میں اللہ پاک کیا کرے؟ کیا پتہ ہے الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ کیا پتہ ہے کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے؟ کیا پتہ ہے یاسین کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے آیات مشتبہات بھی ہیں، قرآن کے آیات مقطعات بھی ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے مقطعات کیا ہیں، مشتبہات کیا، ہمیں پتہ کیا ہے، مطلب ہم ہیں کیا چیز۔ میں ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ بھی کی تھی، اس میں نے کہا تھا لیول آف لرننگ کے 5 لیول ہیں۔ یہ بھی تھوڑی سی بات ڈفرنٹ ہو جائے گی اور میری گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن لمبی ہو بے شک ہو، لیکن جو ایک بندہ بھی سن لے اس تک پہنچ گئی تو میرے لیے میرا توشہ آخرت بن جائے گا۔ دیر آر 5 لیولز آف لرننگ کے 5 لیول۔ سب سے نچلا لیول جو ہے وہ کہ انسٹنکٹ لیول۔ انسٹنکٹ لیول کیا ہے؟ جو چرندوں اور پرندوں کو ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس سے آپ کو سمجھ جائے کہ میں اوپر سے نیچے آتا ہوں، مطلب ٹاپ ٹو باٹم۔ سب سے پہلا جو لیول ہے وہ ریولوشنل لیول، وہی کا طریقہ، یہ وہ طریقہ جو لاک ہے، جس میں کہتا ہوں اگر میں کعبے کے غلافوں کو دھوتا رہوں، دھو کر پیتا رہوں، ان کے کپڑے بنا کر پھرتا رہوں، اس لیول پر ہم آ ہی نہیں سکتے، چونکہ وہ لاک ہو چکے ہیں۔ وہ لیول کس لیے تھا؟ رسولوں کے لیے۔ جسٹ اونلی دا لیول ہیز بین فار دوز پرسن ہو ایکوائر دا لیول آف رسول، جنہوں نے رسول کا لیول ایکوائر کیا، وہ 313 نفوس قدسی، صرف وہ کس لیول پر آتے ہیں؟ رسولوں کے لیول پر۔ اٹس مین کہ جب ہم خاتم مرسلین کہتے ہیں تو وہ لیول لاک ہے، اس سے نچلے لیول پر آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم انسپائریشنل، الہامی طریقہ، الہام کا۔ جب اللہ چیز دل میں القاء کر دیتا ہے، جب اللہ خوابوں میں کوئی چیز بتا دیتا ہے، جب اللہ غیر محسوس طریقے سے کوئی وحی بھیج دیتا ہے تو وہ ہے الہامی طریقہ، الہام کا، انسپائریشنل لیول۔ وہ کس کے لیے؟ دس لیول از جسٹ فار دا پیپل، جسٹ فار دا گفٹڈ پیپل۔ کون سے گفٹڈ؟ جو انبیاء کے درجے پر آتے ہیں، جو 1,24,000 ہیں۔ یہ بھی لاکڈ ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں خاتم الانبیاء تو ہم نبی بھی ختم ہو چکے سلسلہ ان کا۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ جب نبوت ختم ہوگی تو یہ نظام بھی لاک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہمیں وہ بھی نہیں پتا، یہ میں جہاں چھوڑا میں وہاں ہی لے کر آؤں گا آپ کو۔ تیسرے پر ہم آتے ہیں اسپرچل لیول پر، جو روحانیت کا درجہ ہے۔ ہم تو مسکین وہ لوگ ہیں جو اس لیول پر بھی نہیں آتے، اس پر بھی اللہ نے، یہ بھی سیمی لاک ہے، اس کے لیے بھی پھر آپ کو بہت چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ اس میں آپ کو وہاں صبر کرنا پڑتا ہے، جہاں شکر کرنا ہو تو وہاں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے اس لیول پر۔ یہ وہ لیول ہے جہاں اللہ کے گفٹڈ بندے آتے ہیں، جہاں وہ عبداللہ شاہ غازی جیسا بندہ آتا ہے جو کلفٹن کے ساحل پر بیٹھا ہوا ہے۔ بعض بدبخت یہ بھی کہتے ہیں کہ کراچی میں سیلاب کیوں نہیں آتا، میرا تو یہ ایمان ہے وہ صرف عبداللہ شاہ غازی کے قدمین شریفین کا صدقہ نہیں آتا، چونکہ
اللہ کا نظام ہے نا, ایک اللہ کا نظام. ظاہر یہ 2% کے ڈی سی اور ایس پی اور ڈی آئی جی اور آئی جی ہیں. ایک اللہ کا جو نظام ہے اس کے بھی خضر علیہ السلام جس کے مائی باپ ہیں, وہ بھی تو نظام ہے نا. اب یہ ابھی جو دریائے کشن گنگا میں پانی آ رہا تھا تو کسی آگے لوگ دیتے نا ہاتھ, وہ بڑی بڑی دیواریں دریا برد ہوئی ہیں. جب اللہ کے زلزلہ ہوا ہے, بڑے بڑے عمارتیں ایسی تباہ ہوئی. ایک چیف جسٹس تھا, اب ریٹائر ہو گیا, اس کے گھر کی میں نے خود دیکھی ہے چھت, میرے گھر کے پاس ہے, وہ اس طرح تباہ ہوئی تھی کہ میرا ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, الٹی ہوئی, چھت نیچے سے اوپر گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ میرے مالک کی حکمت ہیں. تو اسپرچل پر کون آئیں گے؟ وہ لوگ جو عبداللہ شاہ غازی بنیں گے, جو حضور داتا گنج بخش بنیں گے. کون؟ علی عثمان الحجویری. کون علی عثمان الحجویری؟ اس کی کتاب کشف المحجوب دنیا کی 92 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے, لیکن آج تک کسی دمچھلے میں اتنی ہمت نہیں ہوئی. خربوں پی ایچ ڈی پیدا ہو چکے ہوئے ہیں, بڑے بڑے, کوئی سعودی عرب میں چوگے باندھ کر پیدا ہوئے ہیں, کوئی ایران میں چوگے باندھ کر پیدا ہوئے ہیں. کوئی کرے ترجمہ نہ اس کا, نا ترجمہ لوگوں نے کیا, اس کی ابھی تک سمجھ کسی کو نہیں آئی, کیونکہ وہ اللہ کے ولی لکھی ہوئی ہے, وہ ولی جو اسپرچل لیول کے اوپر موجود ہیں. بابا بلے شاہ ہیں, جنازیوں میں صرف 15 لوگوں نے شرکت کی, 13 ان میں سے ڈھولی مراسی تھے, 2 ان میں سے مخنث تھے. تو کیا بابا بلے شاہ جناب عبداللہ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معیار کوئی کم ہو گیا؟ وہ آج بھی والی قصور ہے. آج بھی قصور میں جو لوگ قصور رہنے والے ہیں, آپ کو پتا ہوگا چناب اس سے اوپر جا رہا ہے, وہ چناب سے نیچے, لیکن کبھی زندگی میں وہاں سیلاب نہیں آیا, کیونکہ وہاں بھی ایک علی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ باتیں ادھر سے ادھر نکل جائیں گی, میں پھر اس کو کھینچ کر اپنے مقصد پر لے کر آتا ہوں. تیسرا درجہ آتا ہے ریشنل لیول, عقلی درجہ. یہ کون سا درجہ ہے؟ اس میں ہم لوگ آتے ہیں. چوتھے درجے پر ہم, وہ بھی کون آتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا جس ادارے میں پڑھاتا ہوں, یا جس ادارے میں یہ جو ادارے ہیں ہمارے عالیہ اور عظمیٰ کے نوسرباز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بھی وہ لوگ آتے ہیں. شاید کیا پتا وہ پی این, وہ گریڈ 1 کا بندہ شاید ریشنل لیول پر ہو. کون ہوگا, کیسے ہوگا, جس کو یہ پتا ہے میں نے آرام کیسے کمانا ہے, حلال کیسے کمانا ہے. اس پر میں تھوڑی سی آپ کو ایک بات کر کے میں آگے نکلوں گا. سورہ عصر, چھوٹی صورت ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ والعصر, زمانے کی قسم, انسان خسارے میں ہے, لیکن مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے, عامل الصالحات, نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق, حق پر چلے, وتواصوا بالصبر. تو اس میں کیا ہے؟ 25 نمبر آگے کس کے؟ ایمان لانے کے. 25 آگے عامل الصالحات کے, 25 آگے حق کے. اب جو حق پر چلے گا نا, وہ جو ہے وہ رشتے لیول پر ہے. وہ بے شک گریڈ 1 کا بندہ ہو یا گریڈ 22 کا بندہ ہو, ورنہ گریڈ 22 کا بھی وہی ابتر ہوگا, وہی لنتی ہوگا کہ جس کی شکل دیکھنے کے لیے, جس کی شکل کے اوپر مطلب مرنے کے بعد خنزیر بھی پیشاب کرنا پسند نہیں کریں گے. اور وہ بندہ ہوگا ریشنل لیول پر جو گریڈ 1 میں, لیکن اپنے فرض کے ساتھ کما حقوق ذمہ داریاں اپنی پوری کرتا ہے. یہاں تک بات ہوگی. یہ 4 درجے ہو گئے. 5واں کیا کہ انسٹنکٹ لیول, جو میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو, جبلت. تو میرے ایک اسٹوڈنٹ ایک تھی, اس نے بہت کلاس کی اس کے اوپر. ایک جب میں نے پریزنٹیشن کی بات کی, اس نے یہ اسی کا جملہ, اللہ پاک اسی کو جو بھی ہے اللہ پاک اس کو اسی کا جزائے خیر دے. وہ جملہ کیا تھا؟ بڑا کام کا جملہ تھا کہ انسٹنکٹ لیول ہوتا ہے اللہ نے جو مینوفیکچرڈ کر دیا ہوا ہے, جو ہم کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے بلٹ ان, وہ بلٹ ان ہے. آج کمپیوٹر کا دور ہے, لیپ ٹاپ کا دور ہے, موبائل کا دور ہے. بعض سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر, بعض ہوتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر. دس از سسٹم سافٹ ویئر. اللہ نے جبلت میں ڈال دی ہے. 3 دن کا بھوکھو بکری اور کتا, تینوں کو باندھیں اپنے گھروں کے اندر. 3 دن کے بعد بکری کے آگے گوشت ڈالیں, اور اپنا اس کتے کے آگے آپ ڈالیں گھاس. تو کتا گھاس نہیں کھائے گا, بکری گوشت نہیں کھائے گی, وہ مر جائیں گے. کیوں؟ کہ ان میں بلٹ ان ہے یہ چیز, ان میں یہ چیز بلٹ ان ہے کہ انہوں نے اسی چیز کو انہوں نے کارآمد کرنا ہے, انہوں نے اسی چیز کے اوپر بات کرنی ہے جو چیز ان میں اللہ نے بلٹ ان کی ہوئی ہے. اب بلٹ ان سے آپ کا مقصد کیا, یا بلٹ ان سے آپ کیا مقصد لینا چاہ رہے ہیں؟ کہ وہ باتیں جو اللہ نے صاحب ایمان لوگوں پر, وہ باتیں نہیں ہیں, وہ اللہ نے اپنے جانوروں کے اوپر جو سب سے کم تر مخلوق ہے اس کے اوپر وہ چیز بلٹ ان ہوئی ہے. جب اس کے اوپر وہ چیز بلٹ ان ہو چکی ہے نا, بلٹ ان ہو چکی ہے, تو وہ پھر اس کے مطابق وہ چلیں گے. اب جس طرح بارش ہو رہی ہو باہر, شاید میرے ابھی بھی ہو رہی ہے باہر, تو بارش میں جو جانور ہوں گے بارش میں, وہ کیا کریں گے؟ اپنا بارش میں جو جانور ہوں گے وہ جانور بھی کیا کریں گے؟ بارش میں اوٹ کی تلاش میں رہیں گے. انسان بھی اوٹ کی تلاش میں رہے گا,
لیکن کیوں ہوگے؟ جانور پہلے چلا جائے گا اوٹ میں، انسان بعد میں گا، کیونکہ اللہ نے اس کی جبلت میں ایک چیز ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی بات وہی ہے، تو ہم لوگ کہاں ہیں، کدھر فعال کرتے ہیں؟ سورہ 3 کے مطابق، میں کوئی اپنی بات نہیں کروں گا، سورہ 3 کی 6 آیت اللہ کیا کہتا ہے؟ ثم رددناه اسفل السافلین، تمہیں تو اللہ نے گرا کر درندوں سے ہی بدتر کر دی ہے۔ ہم تو وہاں ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے حلال کیا کمانا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے حرام کیا کمانا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ چونکہ میری بات لمبی ہو رہی ہے تو میں اس بات کو اپنے اصل ٹاپک کی طرف لے کر آؤں گا۔ موضوع تو لمبی ہو رہی ہے بات، میں اب اصل ٹاپک کے اوپر آتا ہوں۔ یہ جو مہینہ ہے، جس مہینے کی جس کے اوپر میں نے حدیث پڑھی ہے، جس کے اوپر میں نے یہ بات کی، جس کے اوپر میں نے یہ بات کی کہ جس کے اوپر میں نے یہ بات کی اور میں دوبارہ کر رہا ہوں، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہ نبی نے کہہ دیا۔ اب اس کا مطلب کیا؟ میں کہہ رہا ہوں اپنی اس کے اوپر کہہ رہا ہوں، میں ایز اے ایڈوکیٹ فیڈرل شریعت کورٹ، ایز اے انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا ایکسپرٹ، میں یہ بات ببانگے دول کہہ رہا ہوں کہ سن 61 ہجری سے پہلے محمد کے نام سے دین اسلام کی پہچان ہو رہی تھی۔ سن 61 ہجری کے بعد محمد کے نواسے حسین کے نام سے دین کی پہچان۔ کیوں؟ حسین حق پہ چلا۔ حسین نے کیا کیا؟ اب دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یا یہ کسی ذاکر کے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے کوئی تصویر والے آنسو نہیں ہے کہ اس نے کوئی، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں دینا، نہ کوئی مجھے پیسے لینے ہیں، نہ مجھے، اور نہ مجھے ضرورت ہے، مجھے یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ قبول کر دیں، میرے لیے سب کچھ بات کمپلیٹ بات ہو جائے گی۔ حسین نے کیا کیا؟ حسین کیا کہتا ہے اللہ پاک سورہ بقرہ میں؟ اللہ پاک کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصْعَبَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، کہ اللہ جب تمہیں آزماتا ہے، کسی ایک چیز آزماتا ہے، ایک چیز سے، بزمی صاحب ایک چیز سے، کیا؟ خوف سے، بھوک سے، جانوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، اور جو اللہ کے بندے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر اللہ کیا انعام دیتا ہے؟ اللہ اس اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی نعمتوں کی تم پر تکمیل کی اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو حسین وہ واحد ہستی ہے کائنات کی، واحد ہستی جس پر یہ ساری آزمائشیں ایک وقت میں آئیں۔ کیسے آئیں؟ اس کی وہ باعصمت باطہارت خواتین، وہ چادروں سر سے بے ردا ہوئی، 6 ماہ کا بیٹا، میں رات کو اللہ گویا جی، میں آج جو رات گزر چکی ہے، میں رات کو رویا ہوں جا کر، میں نے کہا ہم کس امت کے ساتھ منسلک ہیں؟ وہ امت، وہ خبیث امت جس نے 6 ماہ کے بچے کو نہیں چھوڑا۔ چلو باقی چھوڑیں، آپ 6 ماہ کے بچے کو کتنا پانی پیتا ہے جی بزمی صاحب؟ آپ تو ماشاءاللہ اولاد والے ہیں، وہ کیا کرتا ہے جی؟ اس میں ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو پانی کوئی گلاسوں سے، یہ گلاسوں سے یا اس کو کٹوروں سے پانی نہیں پلاتی، ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو 3 انگلیاں ڈبوتی ہے اور 3 انگلیاں اس کی لبوں کے ساتھ لگاتی ہے اور وہ پانی پی لیتا ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے، اس ارملہ لعین نے وہ تیر پھینکا حسین کے بیٹے، اس جس کے بارے میں اگر آپ یہ پڑھ لیں، آپ کی ہر بڑی سی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ الہی بحق کے بدم المظلوم، اے اللہ اس مظلوم کے خون کے صدقے مجھے تو یہ چیز عطا کر۔ تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اسی بدبخت امت نے، اس ارملہ نے تیر پھینکا، اور کمان سے کیا؟ تیر کا وزن تھا 14 کلو، حسین کے بیٹے کا وزن تھا 6 کلو، تو وہ عوام میں معلق ہو گیا تیر کے ساتھ۔ تو کیا یہ امت ہے؟ اس کے اوپر عنایات آئیں گی، اس کے اوپر تو لعنتیں ہی برسیں گی۔ عنایات کس بات کے عنایات ہیں؟ پھر کہتے ہیں لوگ نہ کریں اور وہ نہ کریں، جو نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ لعنت میں خود نہیں کہہ رہا، یہ سورہ احزاب آیت نمبر 57، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب بھی ہے۔ قرآن کو کھول لیں ذرا، کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ غلافوں میں لپٹا ہوا ہے اور اس کو کھولنا نہیں ہے، کھول کر پڑھ لیں، نہ لکھا ہو تو میرے منہ پر جوتی۔ تو پھر کیا ہے؟ جو لعنت نہیں بھیجے گا اس کے وجود پر بھی لعنت۔ تو پھر کیا ہوا؟ صرف یہی نہیں ہوا، پھر 9 اور 10 سال کو اونو محمد بھی قربان ہوا، پھر 11، 12 اور 13 سال کے بھتیجے بھی قربان ہوئے، پھر 33 سال کا عباس علمدار بھی قربان ہوا، پھر 57 سال کا حسین بھی قربان ہوا۔ تو وہ قربان کیسے ہوئے؟ وہ کوئی عام قربان نہیں تھی جس کو میں یا کوئی ممی ڈیڈی مخلوق ہم کہہ دیں، ہم کہیں جی ہم نے نمازیں پڑھ دیں۔ اور یار کس بات کی نمازیں جب تمہارے اندر جرت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر اہمیت ہی نہیں ہے، تم کسی۔ اب بزمی صاحب میں ایک بات کروں گا، آپ چلو بیٹھ کے یہاں کرو، بڑی اچھی مجھے لگا۔ اب کیا کہتے ہیں عارفین، کیا فرماتے ہیں کہ ہر دور کا ایک یزید ہے، ہر محفل کا ایک یزید ہے، دور کا بھی کم بات ہے،
اور محفل کا یزید، اس یزید کو للکارنا سب سے بڑی حسینیت ہے۔ یہ کیا ہوا، وہ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ دور حاضر کے یزیدوں کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو، وہ تو حسین کا یزید تھا۔ ہمارے یزید کتنے ہیں یہاں، اربوں کھربوں کے ساتھ یزید ہیں، ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، سود کھاتے ہیں، نوسر بازیاں کرتے ہیں۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہنا چونکہ یہاں بچیاں بھی سنیں گی، جو اللہ کی حدود ہیں جو 5 ان کے تارک ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین کے فالوور ہیں، ہم تو یزید کے فالوور بھی نہیں ہیں۔ ہمارے وجودوں پر ہم تو وقت کے دیکھیں، وقت کا حسین نے کیا فرمایا، اتنی بڑی بات میں حسین کی کر کے بات کو آخری پیرائے پر لے کر جاؤں گا۔ حسین نے فرمایا کہ ہر روز ہر یوم جو ہے وہ یوم عاشورہ ہے، ہر یوم یوم عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے، اور ہر مہینہ محرم ہے۔ تو اس لیے ہر دن آپ نے وقت کی یزیدوں کو للکارنا ہے، صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، ہر دن آپ نے یزید کو للکارنا ہے، تب آپ کی حسینیت پوری ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی، آج للکار دیا کل چھوڑ دیا، پرسوں اپنے تم چھلے اپنا لیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے کوئی کسی چیز کو کسی چینل کو سبسکرائب کروانے کے لیے کسی بات کو کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم میں صرف بی بی زینب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں، اور بی بی زینب کی بارگاہ میں حاضری لگانا ہی میرا سب سے بڑا مقصد ہے۔ بلکہ صاحب مجھے وہ ذرا کپڑا اٹھا دیں، تو یہ میرا سب سے بڑا مقصد ہے، چونکہ میرا مقصد تب پورا ہوگا جب حسین کی ماں مجھ سے راضی ہوگی، میرا مقصد تب پورا ہوگا جب میں حسین کے مشن کو لے کر آگے چلوں گا۔ میرا یہ اب یہ کوئی جوش خطابت یا جوش ظرافت والی بات نہیں ہے، اب باتیں اصل موضوع پر آ کر اور چھوٹی سی بات اس کو کمپائل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر چونکہ نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے تو الحمدللہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی دینے کی کوشش کریں گے، تو چلو مالک قبول کرے نہ کرے، چلو کم از کم مالک بولے یاسر گیلانی تو اگلا بندہ کہ لبیک، لیکن چلو کم از کم اگر لبیک ہی نہ ہو تو پھر ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ تو اس میں بات یہ کرتے ہیں کہ سن 60 ہجری میں ایسا عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، میں اس سے پہلے کی بات پر نہیں جاتا، چونکہ ہر وقت کا امام ہے، جو حسن نے کیا اگر حسین وہاں امام ہوتا وہ حسین وہاں کرتا، جو حسین نے کیا اگر یہ حسن کا دور ہوتا حسن وہ یہاں کرتا۔ لیکن جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی جو شکیں تھیں، ان شکوں کی 6 شکوں کے اوپر جب عمل درآمد نہیں کیا گیا، جب ولیعہد کو نامزد کر دیا گیا، جب 56 ہجری میں یزید کو ولیعہد کے طور پر نامزد کر کے امام حسن کو زہر دلوا کر شہید کرنے کے بعد رائے ہموار کی گئی، تو 4 بندوں نے اس کے اوپر سب سے زیادہ اس کے اوپر کیا کیا جی، اس کو پروٹیسٹ کیا۔ اس میں ایک عبداللہ بن عمر تھے، دوسرے عبداللہ بن زبیر تھے، تیسرے عبداللہ بن عباس تھے، اور چوتھا علی کا عظیم الشان بیٹا حسین بن علی تھا۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ بدبخت ہے، یہ بندر نچواتا ہے، یہ کتے پالتا ہے، یہ بلیاں پالتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ہم تو کیا ہوا جی، پھر رفتہ رفتہ ان 4 کو ایک طرف چھوڑ دیا گیا اور باقی لوگوں سے بیعت لے لی گئی۔ لیکن جب 22 رجب سن 60 ہجری کو یزید لعین پلید بدبخت جب مسند کے اوپر قابض ہوا، مسند پر بیٹھا، تو میرے مرشد، میرے آقا، میرے مولا، کائنات کے مالک حسین نے ببانگ دول اس کا انکار کیا، اور جب انکار کیا تو یہ میرے حسین کا اس وقت سے لے کر 10 محرم تک تقریباً 175 دن کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 175 دن کے اندر میرے مولا پر بڑی بڑی مشکلات آئیں، میرے مولا کو مختلف ہیلو بانوں سے شہید کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر میرے مولا نے 12 دن کے بعد مدینہ پاک چھوڑا، اور میرے مولا کہاں شفٹ ہوئے؟ مکہ میں۔ جب مکہ میں گئے تو جب میرے مولا کی نظروں نے یہ دیکھ لیا کہ شامی اور کوفی بدبخت زیر جامہ تلواریں رکھے ہوئے میرے قتل کے درپے ہیں، اور وہ بیت اللہ کی حرمت کو بھی ناپاک کرنا چاہتے ہیں، تو میرے حسین نے 8 ذی الحجہ کو باندھا ہوا احرام اتارا۔ یہاں بھی حسین نے یہ بات بتائی کہ حج ضروری نہیں ہے، وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے، وقت کے امام کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو میرے مولا نے کیا کیا؟ میرے مولا نے باندھا ہوا احرام اتارا۔ جب میرے مولا نے باندھا ہوا احرام اتارا تو وہ مکہ سے
کربلا کی جانب اعظم سفر ہوئے. تو اسی دوران 9 ہجری کو وہ المناک واقعہ پیش ہے جب سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل بن ابو طالب کو کوفی بدبختوں نے ابن زیاد کے حکم پر اس طرح شہید کیا کہ تاریخ چیخ اٹھی. صرف یہ نہیں ہوا شہید کیا گیا، وہی مسلم بن عقیل جس کے ہاتھوں کو لوگ چومتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک میں ایسی چیز پڑھنے سے بھی میں کام پر آؤں، ان کو کوفائی گلیوں میں گھسیٹا گیا. تو جب حسین پاک، حسین مظلوم 8 ذی الحجہ کو جب چلے مکہ سے، تو ان کے درمیان میں مختلف منازل آئیں. وہ تقریباً 23 دن کی مدت کے بعد، 23 دن وہ چلے، 23 دن کے بعد وہ مکہ سے کربلا پہنچے. جب مکہ سے کربلا پہنچے، جب وہ کربلا میں انٹر ہو رہے تھے، تو وہی حر بن یزید ریاحی جو بعد میں معرفت امام کے بعد حسین کی طرف سے شہید ہونے والا پہلا بندہ تھا، صرف خود شہید نہیں ہوا، اس کا بیٹا بھی شہید ہوا، اس کا بھائی بھی شہید ہوا، ٹھیک ہے نا. وہ کیا بنا؟ حر اللعین سے حر علیہ السلام بنا، صرف ایک دن سے معرفت امام نصیب ہوگی. اس نے 30 ذی الحجہ کو حسین کا راستہ روکا، حسین کا راستہ روک کر کہا کہ آپ اس سے آگے نہیں آ سکتے جب تک ہماری مرضی نہ ہو. تو اس کے پاس 4000 سپاہ کا لشکر تھا، اور وہ ایک بڑے لشکر کا، جس کے بارے میں متفقہ علیہ روایات ہیں کہ وہ 22,000 کا کم و بیش تھا. باقی تو ڈیفرنٹ روایات ہیں، لاکھوں میں بھی جاتی ہے، لیکن جو مستند ترین روایات ہیں 22,000 کا لشکر کا وہ اراول دستہ تھا. اس نے ان کو گھیر گھار کر، اس نے جب ان کو لایا، اس نے کہا کہ یہاں آپ قیام کر سکتے ہیں. تو کہا حسین کی جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا کربو. حسین نے فرمایا یہ منزل انتہا ہے، جس کے بارے میں شاعر اسلام، شاعر اقبال کیا فرماتے ہیں؟ غریب غریبو اپنا کیا فرماتے ہیں بدمی صاحب؟ کوئی اس کے ذہن میں آ رہا ہے؟ معذرت، سادہ اور رنگین داستان ہے نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ چیز جو اسماعیل سے ہوتی چلی، اس کی انتہا محمد مصطفیٰ کے لخت جگر کے گردن کو کاٹ کر اس امت نے اس کو انتہا پر پہنچایا. تو بات یہی ہے کہ اس بات کو کمپائل کرنے کہ یہ وہ امت ہے جس امت نے محمد کے نواسوں کا پاس نہیں کیا، جس امت نے محمد کے کلمے کا پاس نہیں کیا، جس امت نے اس بندے کا پاس نہیں جس کے ہونٹوں کو محمد مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جس امت نے اس کا پاس نہیں کیا جن کے گھر میں جبرائیل امین آ کر جھاڑو دیتا تھا. اس امت نے اس گھرانے کا پاس نہیں کیا جن کے گھر میں وہ سلیمان فارسی جس کے بارے میں نبی اکرم کی صحیح حدیث ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، ان کے 10 درجوں میں جو سب سے ٹاپ کے اوپر وہ جو بندہ فائز ہے اس کا نام ہے سلیمان. اور وہ سلیمان اپنے داڑھی سے بی بی فاطمہ کا در صاف کرتے رہے. تو ہم نے ان کے ساتھ کیا وہی محمد مصطفیٰ کہتے ہیں 10ویں درجے پر سلیمان ہے، 9ویں پر ابو ذر ہے. اس ابو ذر کو ہم نے کیا اس کو مدینہ بدر کیا، رفضہ میں اس کو بے سر و سامانی کی حالت میں اس کو شہید کیا گیا. تو ہم کس امت کی بات کرتے ہیں؟ ہم تو وہ امت ہیں، میں کہتا ہوں پتہ نہیں ہم قائم کیسے ہیں، ہمیں تو قائم ہونا ہی نہیں چاہیے. تو پھر کیا ہوا جی کہ اس بات کو کمپائل کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. پھر 3 محرم الحرام کو وہ ابن سعد لعین عمر بن سعد 22,000 کے لشکر کو لے کر کربلا پہنچا، اور اس نے حسین علیہ السلام کے ساتھ معاہدے، گفت و شنید اور ڈفرنٹ قسم کے معاملات شروع کیے. اور جب اس کی کچھ، چونکہ وہ ایسا بندہ تھا کہ جس کو یہاں سے میں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں اور آئی ہے، میں اس کو بھی کمپائل کرتا ہوں. کربلا میں 3 قسم کے گروہ تھے، 3 قسم کے گروہ. ایک حسین تھا اور حسین کے ساتھی تھے جو گفٹڈ تھے، جو معصوم الخطا تھے، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. دوسری طرف یزید تھا جس کے پاس دنیا کی ہر طاقت تھی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا امریکہ ہے، امریکہ سے پاورفل بندہ تھا یزید. تو ہم تو نہ حسین جیسے ہو سکتے ہیں اور یزید جیسا جفا بھی ہم شاید نہ کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے. ہم سارے ابن سعد، ہمارے اندر ایک چاپلوس، بزدل، ڈرپوک، کمینہ اور بدبخت کردار ہے. ہم دنیا بھی چاہتے ہوتے ہیں اور ہم ساتھ کہتے ہیں کہ نبی بھی خوش ہو جائے. تو وہ ابن سعد وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے رے کا مطلب کیا؟ پورا ایران. اس زمانے میں رے کہتے رہے، مجھے ایران کی حکومت بھی مل جائے اور ساتھ مجھے
محمد مصطفیٰ کے نواسے کو شہید بھی نہ کرنا پڑے. تو جب وہ اس لیت و لہل میں تھا تو ابن زیاد نے اس کا نام پورا میں لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلا کہ وہ ابن زیاد کوئی کسی کافر کا نام عبید اللہ ابن زیاد. اس لعین نے 6000 لشکر دے کر شمر کو بھیجا, اس شمر ملعون کو, کہ تم جاؤ اور جا کر عمر بن سعد کو یہ پیغام دو کہ یا تو حسین سے بیعت کی بات کی جائے, نہیں ہے تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے, پانی بند کیا جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ دھیمی اور ڈھیلے لہجے میں بات کی جائے. جب وہ اور اگر وہ نہ مانے تو اس سے لشکر کی سرداری لے کر اپنے قبضے میں لو. تو اسی اسنا میں 2-3 لشکر اور بھی شام 2000 کا لشکر, 3000 کا لشکر, ایک نوفل کی سربراہی میں 3000 کا لشکر آیا, ابن لیس کی سربراہی میں 4000 کا لشکر. اس طرح لشکر کی تعداد پہنچتے پہنچتے تقریباً 50,000 سے کراس کر گئی. تو جب شمر وہاں آیا تو ابن سعد نے یہ سوچا کہ مشترے کی حکومت چلی جائے گی. اس نے حسین کو سختی کرنی شروع کی, اور جب سختی کرنی شروع کی تو اسی اسنا میں 7 محرم الحرام آ گیا. اور 7 محرم الحرام کو اس نواسہ رسول کے اوپر جو ساقی کوثر کا نواسہ ہے, اس نواسہ رسول کے اوپر جو حسین کا بیٹا ہے اور جو علی کا بیٹا ہے, جو بطول کا بیٹا ہے, اس کے اوپر پانی بند کیا گیا. صرف اس کے اوپر پانی نہیں بند کیا گیا, اس کی عورتوں پر پانی بند کیا گیا, اس کی بہنوں پر پانی بند کیا گیا, اس کے ازواج پر پانی بند کیا گیا, اس کی بابیوں پر پانی بند کیا گیا, اس کے 6 ماہ کے معصوم سے لے کر 92 سال کے بوڑھے مسلم نوزائیدہ تک پانی بند کیا گیا. اور جب پانی بند کیا گیا تو لشکر حسین انہوں نے سمجھا کہ ہم حسین کو شاید کیا پتہ اس چیز سے ہم اس کو اپنے مقاصد کے لیے شاید میں بھی ہم کوئی راہ ہموار کر, لیکن ان کو یہ تو نہیں بنتا کہ یہ وقت کا امام ہے اور امامت کیا ہے الہی پیشہ ہے. امام کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا. یہ اقبال نے بڑی کام کی بات کی ہے. اقبال کیا فرماتے ہیں, قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام. ہم تو 2 رکعت کا جو امام ہوتا ہے مسجد میں کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں امام صاحب. تو یہ امامت جو ہے الہی پیشہ ہے. جب نبوت ختم ہوئی تو امامت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تب بھی جب آدم پانی اور مٹی میں گوندا جا رہا تھا. اس کی حکمت کیا ہے کہ 40 سال کے بعد سرکار نے رسالت کا اعلان کیا, اس لیے کہ سرکار کا وسیع دنیا میں آ چکا تھا, امامت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, جس کی باضابطہ جو اس کا انعقاد ہونا تھا وہ 18 ذی الحجہ اس مستند ترین حدیث کے بعد, جس کے راویوں کی تعداد 110 سے اوپر ہیں. متواتر حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا, جو مشہور حدیث ہوتی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے راویوں کی 3 سے اوپر وہ مشہور حدیث ہے. اس حدیث کے راویوں کی تعداد 110 ہے, جس میں محمد مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا, کیا کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو امامت کی وہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد امامت کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اسی امامت کی کڑی تھی حسین. تو کیا ہوا جی کہ پھر 3 دن کے بھوکے پیاسے یوم عاشور کی رات 10 محرم الحرام کی رات حسین نے خیمے کے اندر جب آئے تو انہوں نے دیے بھی بجھا دی. انہوں نے کہا کہ جو میرا ساتھ چھوڑنا چاہے وہ چلا جائے, میں دیا بھی بجھا دیتا ہوں تاکہ کسی کے جو ہے نا کسی کے چہرے کے اوپر کوئی شرمندگی کے اظہار نہ ہو. لیکن جب وہ دیے جلائے گئے, دیے کس نے جلائے, یہاں بھی کہتے ہیں نا غازی عباس علمدار, مولا غازی عباس کی وفا کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت بھی حسین نے کہا عباس دیے بجھاؤ, عباس دیے جلاؤ. اس کا مطلب کیا تھا کہ حسین کو اس کے اوپر اپنی ذات سے زیادہ یقین تھا کہ دنیا چھوڑ دے گا, عباس میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. تو جب عباس نے وہ مولا غازی عباس نے جب وہ دیے جلائے تو سب کے سب 72 کے 72 اصحاب وہاں موجود تھے. میں صرف اصحاب کی بات کروں, 72 کے علاوہ 18 سرکار کے اہل بیت, جن میں سے کیا تھے, مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے, حضرت عقیل کے 2 بیٹے تھے, مولا کائنات مولا علی کے 5 بیٹے تھے, جن میں 4 حضرت عباس کے مادری اور پدری بھائی تھے, 3 میرے آقا میرے مرشد میرے جد امجد مولا امام حسن کے بیٹے تھے, 2 امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو کیا ہوا جی, کسی اسلام میں کوئی بندہ بھی جب وہاں سے نہیں گیا, جب وہاں سے نکلا تو سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ صاحب میرے باپ علی کو مل جاتے تو علی کی حکومت قرۂ ارض کے ہر ذرے تک پہنچ جاتی. ایسے ہی 72 صاحب میرے بھائی حسن کو مل جاتے تو کبھی معاہدے کی نوبت نہ آتی. جو صاحب اللہ نے مجھے دیے, تو
تو اس سے آگے یہ صحاب کی عظمت کے اوپر جانے کے بعد، چونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس لیے اس کی ڈیٹیل، اس کی برتھ میں نہیں جا رہا، نماز کا ٹائم بھی گزرا جا رہا ہے، تو میں اس بات کو کمپائل کرتا ہوں اس بات کے اوپر آ کر، صرف اور صرف روز عاشور کے اوپر آ کر۔ روز عاشور جب تمام اصحاب اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی۔ اہل بیت میں سب سے پہلے جو بندے شہید ہونے کے لیے گئے وہ میری آقا زادی، کائنات کی عظیم ترین ماں کی عظیم ترین بیٹی بی بی زینب کے 2 شہزادے تھے، شہزادہ اون و محمد، تو وہ اپنے ماموں کے جب حرمت پر قربان ہوئے، تو جب اس طرح تمام اہل بیت بھی قربان ہوئے تو پھر حضرت مولا علی اکبر کی قربانی لگی، جناب قاسم بن حسن جو 14 سال کلیل جوان تھے، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، دیکھیں میں کوئی یہ روایت اپنی نہیں پڑھ رہا، نہ کوئی بات، نہ کوئی مجھے اہل حدیث مکتب فرقہ یہ بتا دے کہ لاش کے ٹکڑے نہیں ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے حسین نے اس کو بوری میں باندھ کر لپیٹ کر لایا گھوڑوں کے ٹاپوں سے۔ تو پھر آخر پر ایک دردناک واقعہ بیان کر کے میں بات کو کمپائل اور کمپلیٹ کرتا ہوں۔ جب کوئی بھی نہیں بچا تو حسین جب خود جنگ کے لیے نکلے تو خیمے سے آواز آئی حسین کی زوجہ محترمہ کہ علی اصغر پیاسا ہے، اس کی پیاس، کہتے ہیں نا مچھلی 3 قسم کی ہوتی ہے بزمی صاحب، 3 قسم، جب وہ پانی سے نکالتے ہیں نا اس کے 3 ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جب پانی سے فوراً نکالتے ہیں اس کے بعد وہ تڑپتی ہے، جب تڑپنا اس کا بند ہوتا ہے تو اس کا منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب تیسرا مرحلہ آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہونٹ جڑ جاتے ہیں، ان کو خود کھولنا پڑتا ہے، تو علی اصغر کی حالت وہ تھی، تیسری حالت ہونٹ، تو کیا حسین نے فرمایا کہ چلو ان کو مجھ سے دشمنی ہے، یہ 6 ماہ کے بیٹے کو تو پانی دے دیں گے، اور پانی کتنا تھا، کوئی گلاسوں کے سامنے پانی نہیں تھا، 3 قطرے دینے تھے، لیکن اس حرملہ بدبخت نے، اس لعین نے، اس کی ماں پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے باپ پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے وہ تیر پھینکا جس کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو 14 کلو کا وزنی تھا، وہ امام علی اصغر کی ایک طرف سے نکلا اور دوسرے سے پار کر گیا۔ تو حسین نے فرمایا کہ اے محمد یہ میری طرف سے قربانی ہے، اس قربانی کو قبول کر لے۔ اس لیے تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ اور جب حسین نے اپنی زوجہ مقدسہ محترمہ کے ساتھ مل کر جب 6 ماہ کے بچے کی قبر تیار کی تو قبر میں جب ان کو رکھا، اس سے اگلا واقعہ اتنا دردناک ہے کہ آپ لوگوں کو جو بدبخت ترین بھی ہوگی ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ جب تو حسین علی اصغر کی ماں خوش ہوگی کہ کم از کم میرے بیٹے کو، کم از کم باقی 71 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کم از کم میرے بیٹے کو مٹی تو مل گئی، لیکن کیا ہوا، اس شمر لعین پر اللہ کی کھربوں کروڑوں انگنت لانتے ہوں، اس نے کہا کہ ہم نے تو 72 سال تن سے جدا کیے ہیں، یہ 71 سال کیوں ہیں، تو 72واں کدھر ہے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ حسین کا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہوا تھا، تو اس نے 40 گھڑ سواروں کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ حسین کو ہم نے دیکھا تھا وہ اپنے خیمے کے پیچھے کوئی چیز کھود کر دفن کر رہا تھا، تو وہ نیزے لے کر آئے، تو نیزے وہاں انیاں نیچے کرنے لگے، تو ایک بدبخت کی نیزے کی انی میں پورا علی اصغر اوپر آ گیا، تو انہوں نے 6 ماہ کے بیٹے کا بھی سر تن سے جدا کیا۔ اور مجھے بتائیں پھر بھی میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ دنیا رہی کیوں اس کے بعد، یہ بدبخت دنیا ختم ہو جانی چاہیے تھی، اس کے اوپر اللہ کی لعنت تو جانی چاہیے تھی، واجب تھی، لیکن اللہ کے کام میں، اللہ چونکہ مالک الملک ہے، کائنات کا خالق ہے، اس کی حکمت ہوئی ہوگی، اس کی مصلحت ہے، اس کی رضا ہے، اس کی رضا پر راضی ہیں، ہم کیا، ہماری اوقات کیا ہے؟ جب محمد کا نواسا رضا الہی پر رضامند تھا تو ہماری کیا اوقات ہے، ہم ہیں کیا چیز، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ لیکن بات یہ کہنے کی، لیکن یہ کیسے ظلم تھے جن ظلموں پر پھر بندہ کہے جی یہ روتا کیوں ہے، یہ شوق کیوں مناتا ہے، وہ بدبختو شوق کسی اس کے اوپر نہیں مناتے، جس طرح آج کل سوشل میڈیا پر شعر نثر ہو رہے ہیں جی کہ علامہ اقبال کے شعر ہیں کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، وہ بدبخت کے بچوں، یہ علامہ اقبال کے شعر نہیں ہیں، یہ ایک لکھنؤ کا بغیرت تھا سرفراز، یہ اس کے شعر ہے۔ اقبال تو یہ کہتا ہے، میں اس شعر کو پڑھتا نہیں ہوں، صرف اس کی آپ کو مفہوم دے کر بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اگر مجھے شریعت کا پاس نہ ہوتا تو میں بی بی فاطمہ کی قبر کے طواف کرتا۔ یہ تو وہ اقبال ہے نا، یہ وہ اقبال ہے جو اقبال کیا کہتا ہے، اقبال یہ فرماتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی، جس کو محمد اور آل محمد کی اتباع نصیب ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔
تو بات انہی باتوں کے اوپر میں بات کو کمپائل کرتا ہوں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق محمد، بحق آل محمد، بحق بدم المظلوم، امام مظلوم سیدنا امام علی اصغر علیہ السلام کے صدقے جو جو قاتلین حسین تھے، جو جو حسین کے قتل پر خوش بھی ہوئے تھے، ان پر لعنت، ان کی نسلوں پر لعنت۔ ایک بات لازمن میں کروں گا تاکہ کسی کو یہ شک نہ گزر جائے کہ قاتلین کے ساتھ ہوا کیا بعد میں۔ یہ نہیں ان کو روئے کی حکومت ملی، عمر بن سعد، شمر، ہرملہ، نوفل، ان سب بدبختوں کے ساتھ علی کے سپہ سالار مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اشتر نے مختار کے ساتھ مل کر وہ بدلے لیے کہ کم و بیش، میں نہیں کہتا، تاریخ کہتی ہے 10 لاکھ لوگ حسین کے قتل پر کیا ہوئے، واصل جنم ہوئے۔ 3 گروہ بنے، ایک توابین کا گروہ بنا جنہوں نے کہا کہ ہم نے واپس ہی نہیں آنا، وہ 5 کے 5000 لوگ بھی شہید ہوئے اور انہوں نے ہزاروں کے حساب سے کوفیوں اور شامیوں کو بھی واصل جنم کیا۔ دوسرا گروہ کس کا تھا؟ انہی مختار کا، اسی مختار اور اسی مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اشتر کا گروہ، جنہوں نے کیا کیا، یہ شمر جی مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اشتر کو اپنا مختار نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ جب زندہ پکڑ کر لایا نا، اس کو زندہ کتوں کے آگے ڈالا۔ تو یہ نہیں ہوا کہ ان کو چھوڑو، ان کو اللہ نے دنیا میں سزا دی۔ عمر سعد اس کو لایا، اس کو لا کر اس کو تیل کے کڑھائی میں ڈالا گیا۔ ابن زیاد کو عبرتناک طریقے سے اسی گردن کاٹ کر مختار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ مختار کے دربار میں اس کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جو اس لعین بدبخت کمینے نے محمد اور آل محمد کی آل کے ساتھ کیا تھا۔ اس پر وہ لوگ بھی تاتے ہوئے جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ حسین کے قتل پر خوش ہوئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین کے قتل کا بدلہ لے لیا گیا۔ حسین کے قتل کا بدلہ اگر پوری کائنات بھی دیت میں چلی جاتی تو حسین کے قتل کا بدلہ، چونکہ جب حسین نہیں رہا تو کیا توابین کی باتیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو باعث عبرت بنایا۔ اور آخری بات کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اب حسین کے علم پاک، حسین کے روزے کے اوپر جو لوگ میرے آقا میرے مولا کے روزے کا زوار بنے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھو گا ان کے علم کے، ان کے اپنا مزار کے اوپر، ان کی زری کے اوپر، ان کی روزے کے اوپر سرخ رنگ کا علم ہے۔ اور میں بھی کوشش کرتا ہوں، لوگ بڑے سوچتے بھی ہوں گے یہ سرخ رنگ لے کر کیوں پھرتا ہے یا سرخ رنگ کیوں رکھتا ہے، تو اس کا مطلب اس طرف یہ کہ عرب کی یہ سب سے مشہور روایت ہے کہ عرب جب کسی کے قتل کو معاف نہ کریں تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہ سرخ رنگ لہرا دیتے ہیں۔ اس لیے حسین کے قتل معاف نہیں ہوا، حسین کے قتل کا بدلہ حسین کا بیٹا مہدی آخر الزمان آ کر خود لے گا۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہم نے اپنے طور پر، اپنے تئیں، اپنے طور پر وقت کے آر یزید کو للکارنا ہے۔ اب یہاں بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ یزید ہیں کون کون۔ ہر وہ بندہ جو اپنے فرض میں ڈنڈی مارتا ہے وہ یزید ہے۔ ہر وہ بندہ، جس طرح آج یہ ایک واقعہ ہوا ہے یہ اپنا راولہ کوٹ میں کہ ایک بندے مقصود کاظمی کو کسی جرم میں پکڑا اور بعد میں پولیس نے اس کو تشدد کر کے مار دیا، اور یہ لعین کمینے ڈاکٹروں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی اور اس میں اس کو خودکشی ظاہر کی گئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ ڈاکٹر بھی سارے یزید اور وہ پولیس تو ویسے بھی میں کہتا ہوں نا، اس دنیا سے اگر پولیس کو ختم کر دینا تو بہت جرائم خود بہت ختم ہو جائیں گے۔ اب ہر وہ جج جو اللہ اور رسول کی شریعت کے خلاف فیصلے دیتا ہے وہ یزید ہے۔ ہر وہ استاد جو اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو 1.5 گھنٹے کی کلاس کو گھنٹے میں ختم کرتا ہے وہ یزید ہے۔ ہر وہ سرکاری ملازم جو مونچھوں کو تاؤ دے کر آتا ہے 8:30 بجے کی جگہ 10 بجے اور حاضری لگاتا ہے آ کر وہ یزید ہے۔ ہر وہ سکول ماسٹر، ہمارے بھی استاد تھے نا، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ملک اقبال صاحب علیہ رحمہ سے لے کر مشتاق ہاشمی صاحب اور کافی، جن کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہم نہیں ہیں، لیکن کیا ہے ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپ گریڈیشن کے لیے لوگوں غریب کے بچے کو پڑھانا بند کر دیتے ہیں، وہ یزید ہیں۔ یزید کو یہ نہیں ہے کہ یزید کسی ایک بندے کا نام تھا، ہر وہ بندہ جس میں یہ کردار ہے۔ حسین نے کیا فرمایا تھا، میری جنگ صرف یزید کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے خلاف جس کا کردار یزیدی۔ اب لوگ مجھے یہ کہیں گے نا کہ اس کو کمپائل کر کے اس کا نتیجہ کیوں نہیں دیا تم نے، تو ہم نے ان یزیدوں کے خلاف لڑنا ہے، ہم نے ان یزیدوں کی بیک کنی کرنی ہے۔ اگر ہم ان یزیدوں کی بیک کنی نہیں کر سکے تو خدا کی قسم ہمارا نہ رونا کام کا ہے، نہ ہمارا کوئی بھی مقصد، کیونکہ ہم مقصد حسین کو نہیں پہچان سکے۔ جب ہم مقصد حسین کو پہچان لیں گے تو میرے حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی مقدس پاکیزہ ترین آل
ان کے مقدس پاکیزہ ترین ہمشیرگان ہم پر راضی ہوں گی، اور ہمارے اوپر کس کا سایہ ہوگا؟ اس بی بی معصومہ کا سایہ ہوگا جو ام ابیہا ہے، اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے باپ کی ماں، اس بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہمارے اوپر رحمتیں ہوں گی۔ تو میں محمد مصطفیٰ کے صدقے بی بی فاطمہ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں وقت کے آل یزید کے خلاف ٹکرانے کی توفیق دے اور ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔